السلام علیکم ناظرین یقیناً آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوں گے، اور جو میں پہلے وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال کر گیا تھا کہ بچے بچیوں کو جو چہروں پہ بال غیر ضروری بال آ جاتے ہیں اس کا کیا علاج ہے۔ آج ابھی آگے بہت سارے خوبصورت سوال آپ کی روزمرہ کے سوال آنے والے ہیں۔ ایک سوال میں نے اسپیشل تیار کیا ہے، گھر کا ڈاکٹر یہ ہے کہ رات کو اچانک پیٹ میں درد اٹھ گیا ہے، آپ بے چین ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیا کریں؟ تو ایمرجنسی کیا ایسی چیز ہے کہ جیسی آپ لیں تو وہ جو ایمرجنسی درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ پہلے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ بچے بچیوں کے چہرے پہ غیر ضروری بال بڑے آج کل آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ بال جو ہیں یہ ہارمونل جو سسٹم ہے ڈس آرڈر ہے، اس میں خرابی ہے۔ جب ہارمونز کا جو توازن ہے وہ بگڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس توازن کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ ایک یہ جو ہمارا سوہانجنے کی ہم بات کی ہے، سوہانجنا، آج آپ برگد بورڈ اور سوانجنے پہ آپ کا زور ہے، دیکھیں جو ماشاءاللہ ہم بدل دیتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، سنبھالو، نا ٹھیک ہے، نہیں سنبھالو کے بیچ ہم نے یہ اسی پہ سوانجنا ٹھیک ہے، آسان اویلیبل ہے۔ ہاں جی، سوہانجنا جو ہے اسی کے وہی جو پتوں کا پاؤڈر۔ اچھا، بعض کو ایک سوانجنا ہوتا ہے گرین، ایک سیاہی مائل گرین ہوتا ہے، کون سا سوانجنا؟ نہیں، سوہانجنا اصل میں دیکھیں وہ دو طرح، ایک ہائیبرڈ جدید ایک بیج آ گیا ہے کہ جو وہ فوری طور پہ جو سیاہی مائل سبز ہے وہ لینا ہے سوانجنا۔ وہ جو سیاہی مال ہے وہ دیسی ہے، پرانا جو ہے، اصل وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اصل میں جدید آ گیا نا، بہت چیزیں ہائیبرڈ آ گئی ہیں، تو اس لیے آپ وہ سوہانجنے کے وہی نرم کونپلوں کے پاؤڈر لیں، اس کا وہی آدھا چمچ، اس میں آپ یہ کریں گے کہ انگوری سرکہ جو ہے، انگوری سرکہ اس کے 2 چمچ نیم گرم پانی میں ملا کے وہ آدھا چمچ وہ لیں گے اور اپنی خوراک کو بہتر کریں۔ خوراک میں بہتر یہ ہے کہ جو جس طرح کی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو وال نٹس وغیرہ، آج کل یہ کدو کے بیج ہیں، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں وہ جنہیں کہتے ہیں جی، خاص کر یہ السی کے بیج ہیں، جتنے بھی بیج ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ آپ میدا، عرق گلاب اور پھٹکڑی، تھوڑا سا میدا نہیں، یہ دنیا کا پہلا نسخہ جاری ہوگا جہاں میدا ہے، حالانکہ ہر ہربلسٹ، ہر ڈائٹیشن کہتا ہے کہ میدے سے دور رہیں۔ کھانے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں کر رہے۔ میدا اور پھٹکڑی بڑھیاں ہم وزن لے کے عرق گلاب سے اس کا پیسٹ بنانا ہے۔ جہاں پہ فالتو بال ہیں وہاں پہ آپ نے وہ پیسٹ لگا دینا ہے۔ پھٹکڑی تو 100 بیماریوں کی جڑ ہے، وہاں پہ آپ نے وہ پیسٹ لگا دینا ہے۔ جب وہ خشک ہوگا 8-10 کے منٹ کے بعد جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ بال اسی کے ساتھ جھڑ جائیں گے۔ پھٹکڑی، میدا اور عرق گلاب، تینوں سمپل، آسان، ہر گھر میں۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو فارمولہ کھانے والا ہے وہ آپ کوئی 1.5 مہینہ استعمال کر لیں، تاکہ جو ہارمون سسٹم ہے جب وہ بیلنس ہو جائے گا تو یہ بالوں کی جو گروتھ ہے خود بخود ویک ہو جائے گی۔ میرا حکیم صاحب یہ فلسفہ ہے، میں تو بلیور ہوں اس چیز کا کہ صحت کا، خوبصورتی کا سٹارٹ یا آغاز ہوتا ہے اندر سے۔ اگر آپ کے اندر فاسد مادے پڑے ہوئے ہیں، اندر آپ کے گٹ پرابلم ہے، اندر آپ کے انزائم کا سارا سلسلہ خراب ہے، تو باہر جتنے مرضی آپ لالے پوچھی کر لیں، جتنے مرضی پوچھے پھیرتے رہے، وہ وقتی طور پر ریلیف ضرور ملے گا۔ اگر آپ مستقل علاج چاہتے تو آپ اندر سے تبدیلی لانی پڑے گی، اور تبدیلی ہماری خوراک ہے۔ ہماری کھائے جانے والی خوراک یہ طے کرتی ہے کہ یہ نوالا ہمارے لیے صحت کا ذریعہ ہے یا بیماری کا سبب۔ اب جو ہماری غذا ہے اس کا انتخاب اور استعمال، اصل فیصلہ یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، وہ پہلے کہا جاتا تھا نا جی، ایک پڑھی لکھی ماں پورے خاندان کے لیے وہ شعور کا ذریعہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک سمجھدار ماں آج، وہ پورے خاندان کی صحت کا ذریعہ ہے۔ اب پڑھی لکھی عورت جس کو یہ شعور ہوگا، جس کا یہ علم ہوگا کہ میرے کچن میں کون کون سی چیزیں، میرے گھر میں کس بیماری کے مریض ہیں اور میں نے وہاں پہ کیا کیا استعمال کرنا ہے۔ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو کون سی چیزیں میں نے کچن سے نکالنی ہیں، اگر یورک ایسڈ کا مریض ہے تو میں نے اپنی خوراک میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں۔ دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ اس فی زمانہ ایک خاتون خانہ کا باشعور ہونا اور اس جدید نالج سے واقف ہونا بڑا ضروری ہے۔ حکیم صاحب، آپ کی صحبت سے گرمی آ گئی ہے، اور گرمی میں میرے خیال ہر دوسرے تیسرے بندے کو الرجی اور خارش بہت ہوتی ہے۔ تو مجھے بہت ساری کالیں بھی آئی ہیں، مجھے بہت سارے میسیجز بھی آئے ہیں کہ میری کچھ بیٹیوں نے کہا کہ ہمیں نا الرجی اور خارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو گندک آملہ سار تو سارا زمانہ کہتا ہے کہ اس کا تیل استعمال کریں، گندک کریں۔ آپ کو آسان ٹوٹکا بتائیں کہ الرجی اور گندک جو خارش ہے، نیم کے پتوں سے کریں یا کیا کریں، ضرور بتائیے گا ہمیں۔ دیکھیے اس لیے جی، کالی زیری، گیرو، کالی زیری اور گیرو اور گندک۔ سفید زیرے اور کالی زیری میں فرق کیا ہے؟
سر زیرہ اور چیز ہے، کالی زیری اور چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. مصفہ خون ہے. کالی زیری انتہائی کڑوی ہوتی ہے اور مصفہ خون ہوتی ہے. اچھا کالی زیری، گیرو اور گندک، یہ ہم وزن آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں. کالی زیری، گیرو اور گندک تینوں ہم وزن لے لیں. ان کو آپ درمیانے سائز کا کیپسول بھر لیں، صبح و شام ایک ایک کیپسول. ٹھیک ہے. دہی کے پانی کے ساتھ لینا آپ نے. دہی کے پانی کے ساتھ؟ دہی کے پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر پانی نہیں تو لسی بنا لیں. دہی پانی یہاں مل جاتا ہے، یہ لے لیں دکان سے. وہ لے لیں. اس کے بعد یہی یعنی 100 گرام تیل میں 1 چمچ اسی پاؤڈر کا مکس کر کے اگر جسم پہ زیادہ خارش ہو رہی ہے یا آؤٹر لگانے کے لیے تو اوپر یہی لگا. سبحان اللہ، یہ بڑا فیکٹر. تو یہ 3-4 دنوں میں وہ جو دہی کے پانی کے ساتھ اس کا استعمال ہے، آپ اندر بھی تبدیلی آئے گی اور باہر بھی آئے گی. اور الحمدللہ یہ ہمارا ذاتی یعنی مطلب کا یہ نسخہ ہے اور اس کا بہترین رزلٹ ہے. نہیں الرجی خارج دونوں پہ کام کرے گا. دونوں پہ کام کرے گا. اریٹیشن جو الرجی اریٹیشن ہے نا، جسے چھپاکی ٹائپ بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ اس کے لیے بھی بہترین ہے. اور یہ جسم پہ اچنگ ہوتی ہے، بار بار آپ کو ادھر سے کھجا رہے ہیں ادھر سے کھجا رہے ہیں، یہ سارا معاملہ اس سے بہترین ہو جائے گا. چلے جی، اب اس بیماری کی طرف سے آتی جس نے ہر بندے کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے. ہر بندہ دہشت زدہ اور ہر بندہ اس کا شکار ہے. پاکستان میں بلکہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں 3-4 لوگ رہتے ہیں اور کوئی اس کا شکار نہ ہو. وہ بیماری ہے شوگر، ذیابطیس. شوگر ہر دوسرا تیسرا بندہ اس میں مبتلا ہے اور ہر گزرتے دن یہ سائلنٹ کلر ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور، ویکنیس، پٹھے کمزور، اعصاب کمزور اور آخر میں ہارٹ اور گردوں کی طرف جاتی ہے. تو کیم صاحب آج آپ نے سینہ راز ہمیں بتانا ہے شوگر کے لیے ہم کیا کریں. اصل میں جی چونکہ ہم ٹپیکل طبیب ہیں نا جی، ہم موسم اور ماحول کو ضرور دیکھتے ہیں. ہمارا جو موسم، ماحول اور جو معمولات ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے مزاج پہ، ہماری طبیعت پہ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. سردیوں میں ہماری غذا بھی اور ہوتی ہے تو ہماری دوا بھی اور ہوتی ہے. اب چونکہ موسم بدل ہے اس لیے ہم شوگر کے حوالے سے بھی ایک ایسا ہے کہ یونیک قسم کا آپ کو فارمولہ دیں گے آپ کے ناظرین کو انشاءاللہ. اور اس میں بعد پھر وہی آپ نے کہنا ہے کہ برگد، پھر برگد آ گیا. ماشاءاللہ برگد آ گیا. میں عاشق ہوں. میں نے اپنے ٹیوب ویل پہ 2 برگد لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پھٹکڑی، پھر پھٹکڑی میں اس کا بڑا فین. پھٹکڑی سفید جو اس کو آپ نے بریاں کر لینا ہے. آپ نے بلکہ میں اپنے دیکھنے والے سے کہوں کہ پھٹکڑی میرا خیال ہے 99% بریاں ہی استعمال کرنی چاہیے. جی جی آپ بریاں اسے کہتے ہیں کہ آپ نے چولہے پر رکھ کے پھٹکڑی کھلا کو کر لینا ہے. اس کو گرم کرنا اور جب وہ پگھل جائے گی اس کا پانی خشک کرنا ہے تو وہ پاؤڈر بن جائے گا، اسے بریاں کہتے ہیں. وہ خشک بن جائے گی. ہاں جی. آپ نے آدھا پاؤ یہ لینی ہے، آدھا پاؤ پھٹکڑی، اور اس میں 1 پاؤ آپ نے برگد کا دودھ. وہ کتنے دن لگیں گے؟ وہ تو کافی دیر لگ جائے گی نکالنے میں. صحت ہے نا سر، جان ہے تو جہان. آدھا پاؤ نہیں جائے اس کو کم کر لیں، 50 گرام کر لیں. 1 ٹانک پہ لیں، 1 ٹانک پھٹکڑی اور اس میں آدھا پاؤ دودھ. آدھا پاؤ دودھ. اس 1 ٹانک پھٹکڑی میں آپ نے آدھا پاؤ دودھ کو کھرل کرنا ہے اور جذب کرنا ہے جتنے دن میں ہو جائے. جب دودھ جذب ہو کے اس پھٹکڑی کی گولیاں بننے والی ہو جائیں تو اس کو آپ چنے کے برابر گولی بنا لیں. اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بعد آپ کا میٹابولزم ٹھیک ہو، آپ کا نظام ہضم، آپ کی انتڑیاں، آپ کے دوسرے جو مسائل جب ٹھیک ہو تو اس کے ساتھ یہ گولی صبح اور شام آپ نے سادہ پانی کے ساتھ خالی پیٹ لینی ہے. سادہ پانی کے ساتھ یہ شوگر سے جڑے جتنی کمزوری کے مسائل ہیں، اعصابی، جسمانی، ذہنی، یہ جو آپ کی وہ بھی ختم ہوگی اور اس سے آپ کا جو شوگر کا لیول ہے وہ بھی انشاءاللہ مینٹین ہوگا. یہ بیسٹ ہے. یہ دی بیسٹ ہے. چلیے اس کے بعد پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جن کی تلی خراب ہوتی ہے تو ان کا پیٹ مٹکا بن جاتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے، بلکہ کچھ نہیں، ہمارے معاشرے میں میکسیمم ایسے لوگ ہیں جو سر سے پاؤں تک موٹے ہیں. ان کے اندر فاضل چربی کے ذخائر اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے جسم کے مختلف حصوں میں چربی کی پاکٹس بن گئی ہیں. اب وہ بیچارے پریشان ہیں. سیانے بندے سارے کہتے ہیں جب آپ کی کمر جو ہے 36 سے 38 یا 42 پہ جاتی تو آپ نے بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول کو دعوت دے دی ہے، یعنی بیماریاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. تو سر سے پاؤں تک اوورآل موٹاپا جو ہے، جو مجموعی طور پہ خواتین و حضرات ہمارے دیکھنے والے ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے دیکھیں جی، ایک ہے بیری لاکھ. ٹھیک ہے. آپ دانہ مکو لیں، مکو دانہ، بیری لاکھ، زیرہ، کلونجی. اور اس دوبارہ بتائیں. مکو دانہ، مکو دانہ، مکو دانہ، مکو دانہ، بیری لاکھ، بیری لاکھ، ہاں جی، کلونجی، کلونجی، زیرہ سفید، زیرہ سفید، اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچیں حسب ذائقہ. کالی مرچ ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. اور جب بھی آپ کھانا کھائیں گے، کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے کے بعد، یہ آپ فوری نہیں سر، آپ نے اس کو اس غذا میں شامل نہیں کرنا. 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کا 1/4 چمچ
نیم گرم پانی کے ساتھ لینا شروع کر دیں، اور ڈیلی جو ہے آپ کی واک جو ہے وہ کم از کم 45 منٹ تک ہونی چاہیے، آپ کی واک 45 منٹ تک ہونی چاہیے، اور آپ کی خوراک میں کوئی ایسی چکنائی یا کوئی ایسی غذا نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے میٹابولزم کو خراب کرے۔ تو یہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد نیچرلی آپ کے وزن میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم بھی ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ نا جی جلد باز ہیں، صبر نہیں کرتے، کیونکہ موٹاپا ایک دن میں نہیں آتا، موٹاپے کو اکٹھا کرنے میں ہمیں سال لگے ہیں، سال اور سال۔ تو جو کام 10-20 سال کے بعد نمایاں ہوا ہے وہ 10-20 دنوں میں کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری جو آتی گھوڑے کی چال ہے، جاتی چونٹے کی چال ہے، لہٰذا تھوڑا سا صبر کا، حوصلے کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 ماہ میں آپ کے جسم میں نمایاں کمیاں آنی شروع خوراک کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسرسائز یا واک کرنا ضروری ہے، وہ ضروری ہے سر۔ اس جو ہو گیا، ہم نے پتے پہ بھی بات کر لی، ہم نے تلی پہ بھی بات کر لی۔ ہمارا جو مین آرگن اور ہر تیسرے چوتھے بندے کو ایک بیماری آتی ہے گردے میں پتھری، جن کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑھ گئی ہے۔ پہلے حکیم صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتایا کہ گردے میں پتھری ہوتی کیوں ہے؟ ایک بات، اب پتھری ہو گئی ہے، اس کو نکالنا کیسے ہے؟ دیکھیں جی، جو میٹابولزم کی سستی، ہمارے جتنے جسم کے بھی نظام خراب ہوتے ہیں ان کی مین وجہ ہمارے میٹابولزم کی خرابی ہے۔ جب ہمارے جسم کے اندر پراپر ڈائٹ ایلیمنٹ یوٹیلائز نہیں ہو پاتے، وہ جو ڈائٹ کی کمی ہے اس وجہ سے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ پانی کا خالص نہ ہونا، تیسرے نمبر پہ ایسی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا جن میں یہ کیلشیم زیادہ ہوتا ہے، کیلشیم زیادہ ہوتا ہے، اس سے بھی یہ پتھری بنتی ہے۔ اسی طرح ایسے مادے جن میں یہ یورک ایسڈ جو ہے جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور خاص کر ہمارے ہاں ایک بڑا تصور ہے کہ جی یہ ٹماٹر کے بیج، چھلکے وغیرہ، یہ اس وقت ہی جسم کو خراب کرتے ہیں جب ہمارا میٹابولزم سست ہوتا ہے۔ چاول کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ سچ ہے کہ چاول بھی پتھری میں بڑھوتری کا سبب؟ اصل میں چاول بادی ہوتا ہے، یہ جب آپ کو قبض ہوتی ہے اور آپ کا کوئی سسٹم خراب ہوتا ہے تو یہ جسم میں ری پیدا کرتا ہے، اس ری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ درد اور جسم کے اندر ایک عجیب بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو لامحالہ اس کو منع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس بیماری میں یا کیفیت میں اضافہ نہ ہو۔ اوکے اوکے اوکے، یہ ڈائریکٹ کسی بیماری کو اب پتھری ہو گئی، جی اب کیا کریں؟ دیکھیں اس میں جو روٹین میں اگر دیکھیں، اگر گھروں میں ہمارے ادھر لاہور میں اکثر لوگوں کی جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی جو کیاریاں پھولوں کے باہر، اس پہ ایک پتھر چٹ بوٹی لگی ہوتی ہے، پتھر چٹ بوٹی لگی ہوتی ہے، ہاں میں نے نام سنا اس کا ایک پتا لیں، اس میں ایک جو کالی مرچ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے نا جی گھوٹا لگا کے اس میں پانی ڈالیں، وہ خالی پیٹ پلائیں، اور میرا خیال تیسرے چوتھے دن کے بعد پتھری جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ پتھر چٹ بوٹی کتنی لینی ہے؟ ایک پتھر اس میں آپ نے کیا شامل کیا؟ 1 یا 2 کالی مرچ، اس کو گرائنڈ کر لیا، ان کو مطلب آپ نے گھوٹا لگانا ہے، اس میں نمک یا شکر ڈالنی نہیں ڈالنی؟ کچھ نہیں ڈالنا، کچھ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی وہ گھوٹا لگا کے اس میں اس کا آدھا گلاس پانی کا بنائیں، خالی پیٹ ہلکا سا نیم گرم کر لیں، اسے خالی پیٹ اس پلا دیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ انگور کے پتے، انگور کی جو بیل ہوتی ہے اس کے پتے سائے میں خشک کر لیں اور ان کو گرائنڈ کر کے آپ صبح و شام نیم گرم پانی کے ساتھ آدھا چمچ وہ لینا شروع کر دیں، تو چند دن میں آپ دیکھیں گے۔ یہ میں نے 2-3 بندوں کو کرایا تھا یہ نسخہ انگور کے پتوں والا، اور بڑا افیکٹو ہوا تھا۔ یہ بہت اچھا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گردوں پتھری کی وجہ سے گردوں کا فنکشن بھی ویک ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کلتھی، سونف اور گوکھرو۔ اچھا کیم صاحب، جو گردوں کی فنکشن کے لیے پکھڑا بڑا کہا جاتا ہے، گوکھرو یہی ہے؟ تو میں پکھڑا بتایا لوگوں کو، گوکھرو ڈر جانا انہوں نے، گوکھرو کیا چیز بتا رہے ہیں؟ پکھڑا، سونف، مغز کلتھی کا اور بتائیں کوئی لفظ؟ یہ کلتھی ہاں مشہور ہے، اور مغز خربوزہ تو کیا خربوزہ ویسے بھی کھایا تو کیا؟ ان چیزوں کو اب جس طرح نہیں سردائی ہوتی اس میں حسب ذائقہ آپ تھوڑی سی مصری یا کوئی بھی میٹھا ڈال لیں، تو اس کو آپ اس کا وہ بنا کے نا مرکب تھوڑا سا جسے سردائی کہتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا پاؤڈر بھی بنا کے لے سکتے ہیں، پاؤڈر بھی، ان کو سب چیزوں کو گرائنڈ کر کے رکھیں اور آدھی چمچ صبح و شام خالی پیٹ گرم پانی میں چند قطرے لیمن کے ڈال کے نا جی آپ استعمال کریں۔
اس کا الحمدللہ اتنا اچھا رزلٹ ہے. بعض کا تو پہلی خوراک کے بعد اگر آپ پہلا یورین دیکھیں گے تو اس میں پتھری کے ذرات جو ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اکثر گھروں میں ایک پرابلم آتی ہے کہ بندے کی نا گیس آگی پیٹ میں گیس اتنی آتی ہے کہ وہ دل کو جو غبارہ پھول کے دل کو ٹچ کرتا ہے اور دل میں درد پیچھے درد اور گیس اور سر سے پاؤں تک پیشنٹ چیخے مارتا ہے مجھے گیس ہی گیس ہے. اب جسم اگر پیٹ آنتیں بھر گیا گیس سے تو فوری ایمرجنسی میں وہ کیا استعمال کریں؟ اس کے لیے جی ایک بڑا ہی جسے نہیں کہتے آب شفا یا اسے ہم تریاق کا نام بھی دیتے ہیں. وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں 7 پودینہ کافور اور 7 اجوائن. 7 اجوائن تو کیا بات ہے. ان تینوں چیزوں کو آپ جب مکس کریں گے نا یہ لیکوڈ بن جائے گا. 7 پودینہ کافور ٹھنڈک دیتا ہے اور 7 اجوائن. 7 اجوائن ان تینوں چیزوں کو آپ اس میں بوتل میں ڈالیں گے نا جی یہ لیکوڈ بن جائے گا. خود ہی بن جائے گا. لیکوڈ بن گیا. تو اس کے حسب عمر 2 سے 3 قطرے آپ پانی میں ڈال کے دے دیں. کسی بھی جس طرح کہ ہم نے وہ ہاضمے والا چورن بتایا ہے اس میں ڈال کے دے دیں پلا دیں. 7 پودینہ کافور اور 7 اجوائن. 7 اجوائن نہیں پہلے پودینہ سمپل سادہ ہے وہ بھی 7 پودینہ ہے. وہ بھی 7 پودینہ ہے. ہاں جی میں اس لیے کنفیوز. 7 پودینہ ہاں کافور اور 7 اجوائن. 7 اجوائن تینوں لے لیے اس کو بوتل میں ڈال دی خود ہی پانی ہو جائے گا. یہ پانی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے آپ نے 2 سے 3 قطرے بچہ ہے تو یہ قطرہ کافی ہے. اسی طرح عمر کے لحاظ سے اگر بڑا آدمی ہے 40-50 اس کو 3-4 قطرے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ 3 سے 4 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کے پانی میں دے سکتے ہیں کسی چورن میں کسی بھی چیز میں جو بندہ کھا سکتا ہے اس میں ڈال کے دے دیں. یہ وہ فوری اثر اور تاثیر اثر چیز ہے منٹوں میں. جس طرح مشکیزے سے گیس نکلتی ہے سر آپ کے مطلب ہے کہ معدے میں درد ہے آپ کو ہیضہ ہے بد ہضمی ہے آپ کے پیٹ میں گیس رکی ہوئی ہے افارہ ہے یہ بس. حکیم صاحب میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. یہ گیس یہ ساری پرابلم جب سٹارٹ ہوتی تو بنیادی اگر ہم اس کو جب سٹڈی کرتے تو ایک ہی بیماری سامنے آتی ہے قبض. جی قبض کانسٹیپیشن گٹ کیئر. تو آج ہمارے دیکھنے والوں پہ یہ بھی آسان کر دیں قبض کے لیے گھریلو اور مجرب افیکٹو نسخہ کیا ہے تاکہ بندہ جب قبض جب کہتے ہیں نا 100 بیماریوں کی ایک بیماری قبض ماں ہر اس بیماری کی آج یہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں. سر فوری اثر نسخہ یعنی 2-4 گھنٹوں میں پیٹ صاف ہلکا املتاس. بعض کو سنا مکی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں سنا مکی میں جب اس کی لکڑیاں شامل ہو جاتی ہیں نا جی تو وہ پیٹ میں مروڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں وہ بجائے فائدے کے وہ بندہ اذیت میں آ جاتا ہے. یا تو اگر آپ نے سنا مکی کا استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑے سے گلاب کے پھول شامل کریں. وہ اس کے مسئلے ہوتے ہیں. سنا مکی اور احمد لیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سونف گلاب کے پھول اور سنا مکی ایک نسخہ یہ ہو گیا. ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. رات کو سوتے وقت آپ 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں تو صبح قبض نہیں آپ کو. چھوٹی چمچی. اگر تھوڑی عمر ہے 15 سال تک تو آدھی چمچی. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ صبح تک گیس کا خراج بھی ہو جائے گا گرم پانی کے ساتھ اور اجابت کھل کے ہو جائے گی. اس میں جلاؤ وغیرہ لگنے کی کوئی اس میں آپ پریفرنس دے رہے ہیں املتاس یہ ہوتا ہے. ساتھ کیا اس کے املتاس اکیلا ہی ہوتا ہے. اس کا گودا نکالیں اور اس کو پانی. املتاس ہے کیا؟ املتاس یہ جاتے ہیں نا پارکوں میں ایک بڑا سدا بہار اس پہ یلو کلر کے پھول ہوتے ہیں وہ سدا بہار پودا ہے. نہ اس پہ گرمی نہ سردی لمبی لمبی اس پہ پھلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. املتاس آ گیا. اچھا اس کا آپ گودا نکال لیں اور 3 سے 4 گرام آدھے کپ پانی میں اس کو حل کر کے اگر آپ کچا لیں گے تو وہ فوری اثر ہے. پیٹ فوری. اگر آپ قبض کا شکار ہے تو اگر کہیں وہ مل گیا ہے اگر آپ ایک پھلی چبا لیں تو 2 گھنٹے بعد پھلی چبانے نہیں اس کے گودا لے کے نا بیج نکال توڑ کے اس میں پانی میں حل کریں پی لیں آپ. ٹھیک ہے. 2-4 گھنٹوں کے بعد آپ کو بالکل پیٹ صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کہ جیسے کبھی آپ کو قبض ہی ٹھیک ہے. لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا آرام سے آئے فوری نہ آئے تو اس کو تھوڑا سا پکا لیں پانی میں جیسے ہم کوا بناتے ہیں اس میں 1 آدھا چمچ بادام روغن بھی ڈال لیں اور کیسٹر آئل بھی ڈال لیں. اس سے یہ ہوگا کہ بادام روغن بھی یا کیسٹر آئل بھی دونوں چیزیں ڈالیں تھوڑی تھوڑی اس کے اندر تاکہ یہ ہوگا کہ پھر انتریوں کے اندر تراوت آ جائے گی. وہ ایک مستقل علاج ہو جائے گا. املتاس کی پھلی سے فوری پخانا آئے گا تو وہ فوری ہے. اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کی جو خشکی ہے وہ بھی اس کا بھی ختم ہو جائے گا. آپ
آئندہ کے لیے علاج بھی آپ کا ہو جائے گا، وہ بہترین ہو جائے گا۔ آپ کی صحبت سے اب آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جب بھی اسٹومک خراب ہوتا ہے، جب بھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے، جب بھی ہمارے پتے کا پرابلم ہوتا ہے، لیور کا ہوتا ہے، گردوں کہیں بھی پرابلم جب ہوتی ہے، لیور فیٹی ہوتا ہے، تو سب سے جو بنیادی بیماری جسم پہ پہلا قبضہ کرتی وہ ہوتی ہے جوڑوں کا درد۔ جب فاسد مادے آپ کے جسم میں پھیل گئے ہیں، وہ جوڑوں میں بیٹھ گئے ہیں جا کے، تو جوڑوں کا درد کسی کو آ گیا ایک، اور گینٹھیا، یہ دو بیماریاں ہیں۔ تو میں آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھا ہوئے جوڑوں کے درد کے لیے کیا کرنا ہے اور گینٹھیے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی، جوڑوں کے درد کے لیے چونکہ جوڑوں کا درد گینٹھیے کی شکل میں ہی سامنے آتا ہے۔ ابتدا جوڑوں کے درد سے ہوتی ہے؟ ابتدا وہ جو گینٹھیے کا مادہ ہے، اصل میں اس کی ابتدا ہوتی ہے یورک ایسڈ سے۔ جب آپ یورک ایسڈ کو زیادہ دیر تک نظر انداز کرتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے، آپ نے کوئی گولی کھا لی، کوئی اس طرح سے ٹوٹکا کر لیا، اور وہ جو اس کا مادہ ہے وہ وہاں پہ جمع ہوتا رہتا ہے، تو دیر پا ہونے کی وجہ سے آپ کا لیور متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ جگر کا بخار ہوتا ہے، اسے گینٹھیے کا بخار بھی کہا جاتا ہے، سوتکوا، یہ اصل میں پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جوڑوں کا درد جب آپ کر لیں گے نا جی، تو گینٹھیے تک جائیں گے نہیں۔ اس کے لیے سونف ہے، سونڈ ہے، سنا مکی ہے، اور سورنجا شیری۔ سنا مکی پیٹ کھولے گی نہیں؟ سنا مکی کھیلے گی، لیکن ساری چیزیں مل جائیں گی نا۔ سونف، سنا مکی، سورنجا شیری اور سونڈ۔ ہاں، کام تو سورنجا شیری اور سونڈ نے ڈال دینا ہے۔ تو وہ جو ہے جی اپنا سنا مکی اس لیے ضروری ہے تاکہ انتڑیوں کے اندر جو رکے مادے ہیں، سنا مکی جو ہے یہ ایک ایسا مسل ہے جو بلغم، سودا، صفرا، یہ جسم کے کتنی مقدار میں لینا ہے؟ یہ ہم وزن لے لیا، ان کو ہم وزن پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، تو آپ بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں، اور صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں، چائے پیتے تو چائے کے ساتھ یہ گینٹھیا بھی کام کرے گا؟ سر یہ بالکل کرے گا، لیکن وہ تمام چیزیں جو جوڑوں کے درد، یورک ایسڈ یا گنٹھیے بڑھنے کا سبب بن رہی ہیں، ان کا خاتمہ کر دیں۔ گوشت ہے، دالیں ہیں، جس طرح یہ چاول ہیں، بادی چیزیں جو ہیں ان کو اب چھوڑ دیں، اور اس کو بیرونی طور پہ اس کے جو اثرات کے لیے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 پاؤ سرسوں کا تیل لینا ہے، اس میں 1 چٹانک آپ نے نمک سانبر، اور کوئی تقریباً 1 چٹانک اس میں آگ کا دودھ، اس سرسوں کے تیل میں آپ نے وہ آگ کے دودھ اور نمک سانبر کو جلا لینا ہے۔ وہ تیل جو ہے وہ جتنا بھی شدید قسم کا گینٹھیا ہوگا، جوڑوں کا درد ہوگا، وہ لگانے سے حکیم صاحب آپ کی آمد، آپ کے نسخے، آپ کے مشورے ہمارے لیے مچلے راہ ہوں گے۔ آج ہم نے پیٹ کے فاسد سر سے پاؤں تک بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ خواتین و حضرات، سیلف لو جب تک نہیں ہوگا، جب اپنا خیال نہیں کریں گے، اور خیال ہربل طریقے سے نہیں کریں گے، خوراک سے نہیں کریں گے، پھلوں سے نہیں کریں گے، تو کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو آتی رہے گی۔ یقیناً ہمارے بازی کے پروگراموں کی طرح آپ کو یہ بھی پروگرام پسند آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں ہم کسی خاص بیماری پہ، کسی خاص ٹاپک پہ بات کریں، تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، بیماری پریشانی آپ سے دور رہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔